تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، لائک کریں گے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ یوٹیوب کے تمام دیکھنے والوں کو گڈو فلم آرکائیو کی جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ جہاں بھی ہیں، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہے تو پوسٹ پرانی لیکن سوچا چلو آپ سے شیئر کر دوں۔ یہ زیبا بیگم کا ایک انٹرویو ہے جو کہ ہم نے 18 مارچ 2011 میں کیا تھا۔ محمد علی صاحب کی برسی کے دن تھے تو اس کے لیے ہم بطور خاص لاہور گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے یہ انٹرویو کیا تھا۔ اور زیبا بیگم نے بڑی خوش اخلاقی سے اور بہت پیار سے، بہت محبت سے ہمارے سارے سوالوں کا جواب دیا، ہمیں ٹائم دیا، اور ایک تفصیلی انٹرویو، میں کہتا ہوں اتنا طویل انٹرویو تھا وہ کہ باتیں تو بہت تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ اتنا ہم اس کو زیادہ وقت نہیں دے سکے۔ لیکن یہ کہ جو بھی تھا بہرحال ان دنوں کیا ابھی بھی ہمارے ذہن میں کہ ہماری جتنے بھی انٹرویوز ہیں ان کو ہم کتابی شکل دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سنہرے لوگ کے نام سے ہم نے اس کا نام کا انتخاب کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے سوچا کہ زیبا بیگم کا بھی انٹرویو ضرور ہونا چاہیے علی زیب کے حوالے سے۔ جو بھی باتیں ہوئی بہت اچھی ہوئیں۔ زیبا بیگم نے اتنی پیاری باتیں کی اور اتنی تفصیلی ہر بات کا جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں بولنے کا اتنا موقع نہیں ملا جتنا سننے کا ملا۔ اتنی دلچسپ باتیں تھیں کہ کسی بات کو ہم روک نہیں سکتے تھے۔ بہت ہی پیارا انٹرویو ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری کتاب سنہرے لوگ میں شائع ہوگا۔ اس کے علاوہ محمد علی صاحب کی برسی کے موقع پر ہم نے یہ نگار اخبار میں بھی اس کو دیا تھا، انہوں نے شائع کیا تھا۔ اس کے سارے وقت پر ہم نے ان کی ایک پرائیویٹ تصویر تھی جو کہ اب تو اتنی عام ہو گئی، سب یوز کرتے ہیں۔ ایک پورا ایک فوٹو سیشن تھا جو ہمیں ملا تھا تصویروں کا، تو وہ ہم نے اس میں شیئر کی تھی، جسے زیبا بیگم نے خود بھی بہت پسند کیا اور مجھے بتایا کہ یہ ساری تصویریں بہت اچھی لگیں اور بہت ہی نایاب و پیاری تصویریں۔ اچھا جی، ہماری زیبا بیگم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، 16 مارچ 2007 میں، جب محمد علی صاحب کی وفات کے بعد ہم تعزیت کے لیے ان کے پاس گئے تھے اور کچھ ان کی فلم کا کلیکشن اور محمد علی صاحب کے آخری سفر کی کچھ ویڈیو بنا کے لے کے گئے تھے، جسے انہوں نے دیکھا، بہت پسند کیا اور ہم نے فاتح خوانی بھی کی وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ان کے جو داماد ہیں شاہد شاہ، ان سے ہماری پہلی بار وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت ہی نفیس آدمی ہیں، ہمیشہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے کام کو سراہا۔ اس کے بعد ہماری جو دوسری ملاقات تھی وہ زیبا بیگم کے گھر پہ ہی ہوئی تھی، جس دن علی صاحب کی برسی دوسرے دن تھی، اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسی دن جس دن برسی تھی اسی دن صبح زیبا بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ برسی والے دن قبرستان نہ جا سکیں اور ہماری بھی پھر دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن ایک دن پہلے ہماری ان کے رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی، جو ہم نے چند کلیکشن ان کو پیش کیا۔ اس کے بعد تیسری ملاقات ہماری زیبا بیگم سے 19 مارچ 2010 میں ہوئی تھی۔ وہ اس میں بھی ہم نے ان کا جو تھوڑا بہت کلیکشن ہوتا ہے، ہماری عادت تھی کہ جس آرٹسٹ جو ہمیں پسند ہے آرٹسٹ، ہم جب بھی جاتے تو بجائے دیگر چیزیں لینے کے ہم فلم کا کلیکشن جو ہے وہ ان کے لیے تحفتاً پیش کرتے، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوشی ہوتی۔ اس دفعہ بھی ہماری ملاقات ہوئی اور بہت اچھا ٹائم انہوں نے ہمیں دیا۔ شاہد شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور چند ہمارے دوست سے جو زیبا بیگم سے ملنا چاہتے تھے، بہت پرانے، تو زیبا بیگم بھی ان سے مل کے بہت خوش ہوئی۔ ہمارے ایک دوست محمود نے تو زیبا بیگم کے ڈائلاگ بھی ان کو سنائے، پھول میرے گلشن کا، جسے سن کر سب لوگ وہاں ہنسنے لگے۔ بہت اچھی ملاقات رہی۔ اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی میں نے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ بھی شیئر کی ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ زیبا بیگم کی ایک فین ہیں، اب تو خیر اب دنیا میں نہیں ہے، ان کی ایک میں نے پوری مطلب جیسے کہانی سنی اور ان سے میرا رابطہ بھی رہا، باتیں بھی ہوئیں،
تو میں نے ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایک سچی کہانی، زیبا کی دیوانی گڈو کی زبانی. وہ بہت ہی دلچسپ، انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی میں یوٹیوب پر آپ دیکھنے والوں کے لیے ویڈیو کی شکل دوں گا. یاد رہے کہ جتنے بھی ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ سارے اخبار کے لیے یا اپنی کتاب کے لیے ہم نے لکھے ہیں، وہ آڈیو ہوتے ہیں. تو اس میں اگر تھوڑی بہت ویڈیو بن جاتی ہے تو وہ ہم ایسے یادگار کے طور پہ بنا لیتے ہیں، لیکن زیادہ ہمارا فوکس ہوتا تھا کہ ہم آڈیو اس کے ریکارڈ کر کے اس کو پھر ہم تحریر کرتے اخبار کے لیے یا اپنی کتاب کے لیے. تو اسی طرح ہر ملاقات کی تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے. جبکہ اب ہم نے جب اپنا چینل بنایا تو سوچا کہ وہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور جو بھی آڈیو ہیں انہیں پکٹوریل اسٹوری بنا کے آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں. تو اسی کی ایک یہ کڑی بھی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد میں اس کو پیش کروں گا. اس کے علاوہ علی زیب کے جو داماد ہیں شاہد شاہ صاحب، ان سے میں نے خصوصی انٹرویو بھی کیا تھا جب وہ ہمارے گھر کراچی ہمارے آرکائیو آئے تھے اور ہماری فلمی کلیکشن دیکھی، جس میں خاص طور پہ علی زیب کا کلیکشن دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بڑا ٹائم انہوں نے دیا اور بہت خوش ہوئے. پھر یہاں سے زیبا بیگم سے بھی بات کی انہوں نے کہ بھئی آنٹی یہاں تو پورا خزانہ آپ کا رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جب بھی کراچی آئیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یہ بھی ایک انٹرویو تھا علی زیب کے داماد شاہد شاہ صاحب کا، جو ہم نے نگار اخبار میں شائع ہوا تھا. اور میرے خیال میں یہ ہے کب کی بات ہے، اس پہ تحریر ہے یہ انٹرویو 19 مارچ 2010 میں نگار اخبار میں شائع ہوا تھا. اور ملاقات ہماری جو ہوئی تھی وہ میرے خیال میں 14-15 تاریخ کی تھی بات، یہ جب کا انٹرویو تھا. بہرحال یہ جتنے بھی انٹرویوز ہیں یہ اخبار میں ہم نے شائع کروائے، اپنی کتاب سنہرے لوگ میں بھی شائع ہوں گے. اس کے علاوہ جب ہمارا چینل بنا تو ہم نے اس کو ویڈیو کی شکل دی ہے اور اس کو میں نے اس میں آپ دیکھنے والوں کے لیے شیئر کیا ہے. سب کے لنکس بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال رکھے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس انٹرویو کے حوالے سے ایک اور خاص بات آپ دیکھنے والوں سے شیئر کرتا چلوں کہ اس انٹرویو میں فلم زیبا بیگم کی پہلی پنجابی بلکہ پہلی اور آخری سمجھ لو فلم مہندی والے ہاتھ، اس کے پوسٹر اور تصاویر پہلی بار میں اب گڈو فلم آرکائیو کی جو کلیکشن ہے اس سے منتخب کر کے آپ دیکھنے والوں سے شیئر کر رہا ہوں، جسے زیبا بیگم نے بہت پسند کیا. اور خاص طور پہ فلم رشتہ ہے پیار کا، اس کی بھی تصاویر اور پوسٹر کو پہلی بار اس پہ شیئر کر رہا ہوں اس انٹرویو میں آپ دیکھنے والوں کے لیے. جب ہمیں اپنی فلم آرکائیو سے منتخب زیبا جی کا نایاب کلیکشن جن میں رشتہ ہے پیار کا اور دیگر فلموں کی تصاویر پیش کی تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بہت خوش ہوئیں. اس کے علاوہ انہوں نے محمد علی صاحب کی فلموں جو انہیں پسند ہے اس کا بھی ذکر کیا اور اپنے جتنے فینز ہیں ان کو بھی پیغام دیا. تو آئیے سنیے انہوں نے کیا کہا. دوسری بات یہ کہنا زیبا جی، جو اب میں نے اپنی فلم آرکائیو سے آپ کو اپنے محبت کا کلیکشن دیا علی زیب کا، آپ کا یہ سب دیکھ کے آپ کو کیسا لگا؟ وہ تو بھائی مجھے کمال لگتا ہے. یہ آپ ہی کی ہمت ہے کہ آپ نے ایسی ایسی نایاب تصویریں جمع کی ہوئی ہیں جن میں سے مجھے بہت ساری ملی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس طرح بھی آج ہی آپ نے مجھے رشتہ ہے پیار کا کی اتنے لوگ اس تصویر کے ڈھونڈ رہے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. جس میں وہ میں تصویر دیکھ کے آج میں حیران ہو گئی کہ اتنی پرانی تصویر اور آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی. اچھا کون سے کچھ یاد ہے آپ کو، یہ کون سے مطلب کون سے ملک میں آپ گئی تھی شوٹنگ کے لیے؟ بیروت، پیرس، لندن، جنیوا، یہ چار. اچھا زیبا جی آپ نے اپنا کوئی کلیکشن رکھا ہوا ہے اپنا فلمی ریکارڈ یا میرے پاس ہیں فلمیں کچھ، لیکن لوگ چھوڑتے نہیں تھے. جب نئی آج جو میں لندن سے ماسٹر پرنٹس لائی تھی وہ جو آتا تھا وہ لے جاتا تھا اور پھر کسی نے پلٹ کے واپس نہیں کی. اور وہ مجھے ویسے بھی ہوتا تھا کیا میں مانگوں کیا میں کہوں. تو اب میں سوچتی ہوں میری بہت بڑی غلطی ہے، مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال
جو ہو گیا سو ہو گیا. علی بھائی کی آپ کو کون سی فلم اچھی لگتی ہے؟ اب تو مجھے ان کی ساری سبھی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے انسان اور آدمی، انصاف اور قانون، اور تم میرے پیار میں لا دے، اور پھول میرے گلشن کا، سبھی اچھی لگتی تھی. آپ فلم جیسے جانتی نہیں. تو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے فلم دیکھنے والوں کو، فلم بینوں کو، جو آپ کو چاہتے ہیں علی زیب کو؟ میں تو ان سب کی بس بے حد مشکور ہوں، بے حد شکر گزار ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جس طرح سے محمد علی صاحب کو انہوں نے رخصت کیا ہے وہ مجھے بھی اسی طرح رخصت کریں. نہیں اللہ میاں آپ کو صحت دے، زندگی دے، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. اب دیکھیں نا، جانا تو سبھی نے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علی صاحب نے ایک بھرپور دور دیکھا، عزت، رسپیکٹ، اتنی محبت اور اتنی دعاؤں کے سائے میں گئے. یہ بھی ورنہ کتنے گمنام ہو کے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آج بھی لوگ ان کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں. آج بھی ملتان سے الطاف صاحب ہیں، ان کا فون آیا، وہ ان کی باقاعدہ ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں. کتنے پتہ نہیں 60 کے 70 قرآن پاک ختم ہوئے ہیں، اور کتنے ہزار کلمہ شریف ختم ہوئے ہیں، کتنے ہزار بہت چیزیں بتا رہے. تو یہ میں سب کی، ان کی نہیں، جو بھی ان کے لیے جو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، میں اس کی بھی شکر گزار ہوں. اور جتنا لوگوں نے محمد علی صاحب کی جانے کے بعد میرا خیال کیا ہے، اور جس طرح سے پیار کیا ہے، جس طرح سے عزت کی ہے، جس طرح سے مجھے احترام دیا ہے، میں بے حد مشکور ہوں. بہت شکریہ زیبا صاحبہ، آپ نے مجھے اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا. اللہ میاں آپ کو خوش رکھے، زندگی دے، آپ خوشیاں دیکھیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آگے چلتے ہیں ہم اپنے اس انٹرویو کی طرف. بہت زبردست، بہت دلچسپ انٹرویو رہا. بابر شریف کے انٹرویو کے بعد، اور یہ تمنا بیگم کے انٹرویو کے بعد، فردوس بیگم کے ملاقات کے بعد، یہ انٹرویو مجھے بہت اچھا لگا. کیونکہ جب فنکار دل سے کسی بات کا جواب دے، خوش ہو کے، اپنی مرضی سے، تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. لیکن وہ بعد میں ان کا اگر ٹائم نہ ہو اور وہ مصروفیت ہو اس پہ، وہ ہم کو انٹرویو کے لیے روکے رکھیں، اور وہ بات بھی گول مول دیں، تو وہ مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ کھل کے بات کرے دل سے. اسی طرح زیبا بیگم نے اس انٹرویو میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. بڑا اچھا لگا، خاص طور پہ جب وہ مجھے کہتی تھی گڈو پتہ ہے، جیسے میں کسی بات کا سوال پوچھتا نا کہ جی آپ کو کون سی فلمیں محمد علی صاحب کی پسند ہیں، تو کہتے گڈو اب تو سبھی مجھے اچھی لگتی. ان کے منہ سے گڈو کہنا مجھے بڑا اچھا لگا. ایک تمنا بیگم بھی مجھے چندہ کہتی تھی، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھی خاتون تھیں. تو یہ انٹرویو جو تھا وہ ہم نے اپنی کتاب سنہرے لوگ کے لیے لیا تھا، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی تھی. تو جتنا بھی ویڈیو کی شکل میں وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب ہم نے آڈیو ان سے لیا تو اس کی بھی میں نے پکٹوریل اسٹوری بنائی ہے آپ دیکھنے والوں کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا انٹرویو لیا بہت پسند آئے گا. ہے تو پرانا لیکن بہت دلچسپ ہے، بہت عمدہ، بہت مزہ آیا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں زیبا بیگم کا اور شاہد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور اتنا محبت پیار دیا. ابھی بھی رابطہ ہوتا ہے. سب آرٹسٹ اچھے ہیں، میں سب کے لیے بہت دعا گوں. اللہ تعالیٰ جو بھی ہے جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، اور جو دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین. السلام علیکم زیبا جی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں فلم لائن میں کس طرح آئی ہیں؟ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. دراصل میری امی کی جو انڈیا میں جائیداد تھی، اس کا کلیم کے سلسلے میں ایک وکیل صاحب تھے، وہ کیے ہوئے تھے. تو وہ آیا کرتے تھے، بہت شریف آدمی، بہت ہی اچھے. تو
فضلی صاحب جو ہیں وہ ان کے جاننے والے تھے، تو کہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے سابق مستری ہوتے تھے وہ بھی تھے جاننے والے، وہ بھی کہتے تھے، وہ پھر وہ فضلی صاحب کے وہ بھی کیمرہ مین ہو گئے تھے. تو فضلی صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو بس بقول ان کے کہ بے حد خوبصورت ہو، بہت چھوٹی عمر کی ہو. تو وہ انہوں نے میری امی سے جب کہا تو میری امی نے کہا نہیں نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا. اور اس پہ یہ کہ میں تو خیر بالکل ہی ظاہر ہے اپنی امی کے مرضی کے خلاف یہ سوچ بھی نہیں سکتی. تو میں نے تو ہنسنا شروع کر دیا کہ میں وہ کہنے کیوں بیٹا کیوں آپ کیوں ہنس رہی؟ میں نے کہا میں فلم کی ہیروئن بنوں گی؟ نہیں نہیں، میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. خیر وہ کہنے گے اچھا شاید وہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ میاں راہیں بنا دیتا ہے. انسان لاکھ کوشش کرے اس راہ سے ہٹ کے چلنے کی، بھٹکنے کی، لیکن جو اس نے راہ بنا دی آپ کے لیے آپ کو اسی پہ جانا ہے. مرضی ہوتی کوئی کچھ نہیں. تو خیر انہوں نے کہا اچھا چلو تو صحیح آپ لوگ مل تو لیں. ہم نے کہا کیا کریں گے مل کے. خیر وہ ہم لوگ گئے تو فضلی صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. خیر وہ بہت بہت پیار سے بہت عزت سے ملے، بہت. تو وہ مجھے دیکھتے ہی اور وہ تو انہوں نے کہا بس ہماری تو یہ مل گئی ہمیں. تو میری امی نے کہا جی وہ ہم تو بس ایسے ہی آپ سے مل لیے بس. وہ اس نے کہا نہیں نہیں یہ خیر وہ اچھا خیر انہوں نے کہا کہ کوئی تصویریں بنوا، تو میں نے کہا نہیں میں نے کوئی تصویریں نہیں بنوانی. اس نے کہا اچھا آپ کے اپنے گھر میں تو کوئی تصویر کبھی بنوائی ہو؟ میں نے کہا ایک دو کوئی ایسی بنوائی ہوئی پڑی ہوئی ہوں گی. اس نے کہا جی چلے وہی دے دیجیے. اس نے کہا فضل صاحب نے کہا ہاں وہ میک اپ لے کے ٹیسٹ. میں نے کہا جی میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں دینا. ہم واپس آ گئے گھر، اور گھر سے آ کے ہم لوگ میری امی نے اجمیر شریف جانا، ہم لوگ اجمیر شریف چلے گئے. تو وہاں بھی میرے خالو تھے، بہت امیر کبیر انسان تھے وہ، بہت بڑے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ایسے وہاں باتیں ہو رہی تھی کہ ایسے پیچھے پڑے ہوئے، نے کہا کہ اگر کام کرنا تو پھر ہندوستان میں کرو. اور انہوں نے اس وقت کے جو بھی سب سے بڑے پروڈیوسر تھے ان کو بلا لیا. وہ تو دیکھتے ہی کہنے کہ بالکل بس یہ. میں نے اپنی امی سے کہا میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں ہندوستان میں رہنے کا. میں نے کہا نہیں 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 نہیں. میں نے الگ سے رات کو میں نے تو رونا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں چلیں پاکستان، بس آپ اجمیر شریف ہم لوگ ہو آئے چلیں. تو موڈ یہی تھا کہ نہیں کرنا. لیکن بس وہ فضلی صاحب کا اخلاق ایسا تھا اور وہ اتنے بڑے انسان تھے بہت ہی. تو ان کے صاحبزادے جو ہیں اپنے سعید کریم فضلی، وہ بیچارے بہت سمجھائیں کہ دیکھیے ایسے نہیں، ایسا آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ فلم. تو جی خیر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ہم نے ٹیسٹ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. خیر اچھا انہوں نے کہا نام بدلنا ہے، تو میں تو اسی پہ بگڑ گئی. میں نے کہا نہیں میں نے اپنا نام نہیں بدلنا، میرا نام شاہین تھا. تو وہاں اس ٹائم پہ مجھے تو معلوم نہیں، لیکن ایک آرٹسٹ ہوتی تھی شاید شاہینہ نام کر کے، ہاں اس زمانے میں کوئی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دراصل وہ لوگ پزل ہو جائیں گے، یہ شاہین ہے کہ شاہین اور شاہین وہ شاہینہ کچھ ایسا کر کے. تو ان سے کہا کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں نام بدل. مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا اپنا نام بدلتے ہوئے. میں کہہ رہی نہیں ہے. خیر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نام رکھیں گے کہ ساری دنیا اس نام کو یاد رکھے گی اور رہے گا. خیر انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام ہم نے زیبا رکھا ہے. اور خیر بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن بہرحال پہلے دن
بہرحال ہاں کانٹریکٹ سائن ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. کیا بتا رہی تھی؟ زیبا نام رکھ دیا ہاں گیا. نام رکھ دیا. تو خیر بہرحال جی وہ فلم پہ پہلے دن شوٹنگ, وہ خیر بہرحال وہ ڈائلاگ, ہاں سب سے جو اہم بات, ضروری بات, تو انہوں نے کہا کہ محمد علی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیں فلم کے ہیرو ہیں, نہیں ہیرو بھی ہیں ویلن بھی, یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہیرو کا رول کریں اور یہ بضد ہے کہ یہ ویلن کریں. مجھے تو کوئی انٹرسٹ تھا نہیں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ میرے اسسٹنٹ بھی ہیں, تو یہ ڈائلاگ آپ کو سکھائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو جب وہ ایک گول روم, وہاں چیئرز, ٹیبل, کاغذ, سب چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی, مائک اس طرح کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا, وہ پرانے زمانے کے وہ ٹیپ وہ رکھے ہوئے تھے, اور کہ بھئی سن بھی سکے. تو خیر تعارف ہوا تو خیر تو ذرا بڑے اکڑے ہوئے, اینٹھے ہوئے سے, تو خیر میں اور میری امی وہاں آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے ایک کاغذ لکھے ہوئے مجھے دیا کہ یہ بولنا ہے. تو جو کہا تھا میں نے بولا تو کہنے لگے نہیں آپ ٹھیک نہیں بول رہی. میں نے کہا اچھا, تو میں نے پھر دوبارہ سے بول دیا. کہنے لگے نہیں یہ غلط ہے. تو میں نے کہا آپ کو اتنا سا بولنا نہیں آتا؟ انہوں نے اس طرح کر کے کہا. میں نے وہ کاغذ وہاں پھینکا اور میں فضلی صاحب کے پاس آ گئی. نہیں میں نے پہلے ان سے کہا کہ آپ مجھے سکھائیے, اگر آپ کو, ہاں خیر وہ بہرحال انہوں نے کچھ ایسے جیسے انسان جیسے وہ تیز کر رہا ہوتا ہے نا, تو میں نے وہ کاغذ پھینکا اور میں اپنے فضلی صاحب کے پاس آ گئی. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ جو آپ کے اسسٹنٹ ہیں یہ تو بہت بدتمیز ہیں اور اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, کہا جی میں ان سے ڈائلاگ بلوا رہا ہوں ان سے. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کو کیسے وہ آئے گا جب تک آپ سکھائیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب ایسا نہیں ہو, آپس میں جیسے ہوتا ہے نا صلح. اور میں نے کہا وہاں سے خیر پہلے دن جی خیر ان شارٹ انہوں نے مجھے وہ چھوٹا سا جو ڈائلاگ تھا ایسے ہی, خیر وہ پہلے دن سارے وہاں پہ وہ تھے منسٹرز اور سارے, کیونکہ اس زمانے میں جو دارالخلافہ کراچی تھا, تو وہاں پہ وہ اندھیرا بالکل. تو میں ایک انہوں نے اسٹارٹ جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کیا, وہ آئے تو میں آتی ہوں اور آ کے محمد علی صاحب کے ساتھ ہی پہلا شاٹ تھا. یہ ویلن کا رول انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں کا میں نے وہ نہیں کرنا. خیر وہ جب میں وہاں آتی ہوں تو لائٹیں وائٹیں جل رہی, مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, کون کھڑا ہے کون نہیں. میں آتی ہوں اور ایک ڈائلاگ تھا وہ آداب کرتی ہوں اور شربت لے کر آتی ہوں ان کے لیے سوٹا. بس وہ جیسے یہ ختم ہوا اتنی کلیپنگ, ایک دم لائٹیں چلی. تو میں نے دیکھا اس قدر لوگ وہاں, اتنے لوگ, اور ہر کوئی جو ہے وہ جو خواتین سب وہ مجھے ایسے پیار کریں اور کہ یہ کتنی پیاری سی بچی ہے, یہ کتنی, لیکن مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا تھا. خیر اس کے بعد بس پھر شروع چل پھر ایک, ہاں یہ ہوا کہ میں پہلی فلم سے اور خدا کے فضل سے جب تک میں نے چھوڑا مجھ کامیابی پہ رہی. مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بس کر دو, بلکہ لوگ یہی کہتے رہے کہ آپ فلم نہ چھوڑیں. لوگ جو میرے پرانے پروڈیوسر وہ خوشامدیں کرتے تھے کہ آپ نہ چھوڑیں.
جن سے میں نے ایڈوانس لیے ہوئے تھے وہ بھی واپس کیے، وہ کہے نہیں آپ ایسا نہ کریں. بس تو یہ کہ آخر تک پھر اللہ کا کرم یہ رہا، سپر ڈپر ہٹ فلمیں. میں پہلی آرٹسٹ تھی جس کی پلاٹینم جوبلی فلم تھی. میں پہلی آرٹسٹ تھی جو ملک سے باہر فلم بننے گئی، تو اس میں میں تھی، رشتہ ہے پیار کا. ہاں، اور میں پہلی اور آخری آرٹسٹ اس سینس میں کہ جس کی فلم کی اوپننگ سیریمنی محترمہ فاطمہ جناح نے کی. تو یہ، اور میں پہلی آرٹسٹ جس نے جرمن اور امریکن، اٹالین اور پاکستان کے ساتھ کو پروڈکشن میں کام کیا. تو میں دنیا کی واحد آرٹسٹ ہوں جس کی ایک کپل کی 75 فلمیں ہیں. جی جی. تو یہ، اور ابھی چند روز ہوئے CNN نے 100 ایئرز میں جو بیسٹ آرٹسٹ وہ سروے اور ان کا جو سارا جو طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کی جوری جو ہوتی ہے، اس میں بیسٹ ایکٹریس پاکستان کی میں، بیسٹ ایکٹر محمد علی صاحب، لیکن الگ الگ، کسی ایک فلم میں نہیں، یا ایز کپل نہیں، الگ بحثیت اپنے اپنے ان کی کردار کے اپنے. اور انڈیا سے امیتابھ بچن اور گرو دت اور نرگس، مینا کماری، تو یہ انہوں نے انڈیا سے، اور 25 آرٹسٹ پوری دنیا سے انہوں نے ایشیا سے لیے، اور جس میں ظاہر ہے چائنا، جاپان، بڑے اللہ کا بڑا کرم. اللہ کا جس وقت آپ کام کر رہی تھی اس وقت تم بڑی معروف اداکارہ ہیں، اس وقت اپنے مطلب فلم انڈسٹری میں تھی، تو ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی ایسی پریشانی یا جیسی جیلسی ہوتی ہے اس چیز کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا، کیونکہ آپ ایک نئی آرٹسٹ تھی؟ دراصل بات یہ ہے، ہمارے ٹائم پہ ہوگی، میں یہ نہیں کہتی نہیں ہوگی، یا شاید نہ بھی ہو، لیکن ہم لوگ بیان بازی یا کوئی کسی سے آپس میں مس بیہیو کرنا وہ کبھی نہیں کرتے تھے. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنے کام سے بہتر ثابت کریں، کہ یہ نہیں کہنا کہ جی میں نمبر 1 ہوں اور وہ نمبر 2 ہے. وہ کام میں نمبر عوام بتاتے تھے کہ کون نمبر 1 ہے اور کون. تو اللہ کا شکر تھا. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کا بڑا، اور سب ظاہر ہے ہم سے سینئر تھے، سگیا بھابھی، نیئر بھابھی، شمیم آرا صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہم سے ظاہر ہے سب سینئر تھی. تو ہمارا جو گروپ تھا، جو ہم جس میں آئے، اس میں رانی، دیبا، میں اور فردوس، میں بھی شمیم آرا شاید نہیں وہ پہلے سے، وہ تو بہت پہلے سے، وہ تو ان کی جو فلم میرا خیال ہے وہ تو 54 ایئرس میں، 55 میں بھی، ہاں فردوس، اور کوئی مجھے سے یاد نہیں آ رہا، اور بھی ایک آدھ ہوگی ہماری ایج آف گروپ کی. تو لیکن ہمارے میں یہ نہیں تھا کہ بیان بازی، نہیں، کام سے اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے. اور اس میں کس فنکارہ سے اس زمانے میں دوستی زیادہ رہی؟ میری دوستی رانی سے دوستی تھی. ہاں، شبنم سے میری بہت دوستی تھی. شبنم بہت، رانی بھی بہت اچھی عادت کی تھی، شبنم بھی بہت اچھی تو سبھی تھی، لیکن جس زیادہ وہ ہو، تو یہ تھا کہ شبنم سے بہت وہ تھا. شبنم تو روزانہ رات کو ہمارے گھر کی شوٹنگ سے سیدھے یہیں آ جانا، یہیں بیٹھنا، اور رانی سے فنکشنز پہ آنا، ملنا، اس طرح سے رہا. اچھا، فنکار یا فنکارہ آپ کو ذاتی طور پہ پسند؟ پاکستانی؟ جی. ہاں، بات یہ ہے کہ ویسے تو مجھے سبیہ بھابھی بہت، نیّر بھابھی، شمیم آرا، سب بہت اچھی تھی، لیکن مجھے سبیہ بھابھی بہت اچھی
लगती थी बहसियत आर्ट, मतलब उनकी एक्टिंग भी और शक्ल सूरत भी उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल थी उनकी. तो बाकी हमारे ग्रुप में तो अब हम अपनी आपस में सभी जैसे भी थे. کبھی کوئی ایسا فلم کے شوٹنگ کے دوران کسی ہدایتکار سے یا کسی فنکار سے کوئی ایسا مطلب اختلاف ہوا یا کوئی ناراضگی ہوئی, آپ کو غصہ آیا کسی بات کمال صاحب سے میری بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. اچھا. دراصل کمال صاحب بے حد اچھے انسان تھے, اتنے پیارے انسان تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ہمارے بڑے اچھے ہم سے بہت سینئر تھے لیکن دوستوں کی طرح تھے. ان میں یہ تھا, ان میں ایک وہ تھی کہ میں ان سے کہتی تھی جب پبلک کھڑی ہو نا, یہ لوگ آئے ہوئے ہوں, پھر آپ جو ہے نا مذاق بازی اور یہ نہ کیا کریں. مگر وہ بازی نہیں آتے تھے. ایک دن میری ان کی ہوا یہ کہ ہم لارنس گارڈن میں شوٹنگ ہو رہی تھی, تو وہ ہمارے ایک خاص وہ ہوتے ہیں سٹول شوٹنگ کے لیے, ایک کے اوپر ایک رکھ کے ہائٹ کے حساب سے. تو یہ اس کے اوپر چڑھ کے, اور انہوں نے لوگ پورا لارنس گارڈن بھرا ہوا, اب انہوں نے کیا شروع کیا, اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پتا سر کے نیچے پیچھے رکھ کے انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. میری تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا سر. میری ان کی اتنی لڑائی ہوئی. میں نے کہا آج کے بعد میں کمال صاحب آپ کے ساتھ کام ہی نہیں کروں گی. میں نے کہا آپ نے اتنا اپنا اور ہمارا تماشا بنوایا ہے تو ہے, ارے بھائی اس میں کیا ایسی بات ہے. میں تو اپنی ریہرسل کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کوئی وقت تھا ریہرسل کرنے کی, کچھ میرا خیال کیمرے میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہوئی تھی, کیا تھا وہ ٹھیک کر رہے تھے. تو خیر ہمارے اسٹوڈیو آ گئے. میں نے جو پروڈیوسر تھے ان سے میں نے کہا کہ دوسری فلم میں آپ کی نہیں کروں گی. آپ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آپ کمال صاحب کو نہ لیں, میں نے کہا میں نہیں کروں گی. تو میں نے کہا آپ کسی بھی اس کو لے لیجیے. تو خیر کافی دن ذرا لڑائی رہی. پھر ایک دن ایسے یوسف صاحب جو ہیں وہ آئے, آ کے کہنے لگے کہ بھئی وہ میں اپنی فلم شروع کر رہا ہوں. نہیں, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو آپ نے کام کرنا ہے. میں نے کہا جی ضرور, مگر ایک پرابلم ہے. کیا وہ رول کمال کو سوٹ کرتا ہے. میں نے کہا یوسف صاحب میں نے کمال صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا. خیر جی انہوں نے کہا چھوٹی سی تو بات ہے, اس پہ کیا اتنا. میں نے کہا نہیں وہ پتہ نہ جگہ دیکھتی ہے نہ جگہ, اور وہ چلبلے بہت تھے نا, شرارتی. نہیں ویسے تو ہم سیٹ پہ ہوں تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ کام کر کے کہ شرارتیں کر رہے ہیں. لیکن پبلک میں کیا ہے کہ پبلک کو اگر آپ ذرا سا لفٹ سے مراد یہ ان کے سامنے آپ ذرا سی چھچوری وہ کریں گے تو جو بچے یا لڑکے ٹائپ کھڑے ہوتے ہیں وہ مذاق بنائیں گے, وہ آوازیں کسیں گے. تو یہ چیزیں مجھے بے حد بری لگتی تھی. تو میں تھی اور ٹائپ میں مجھے نہیں پسند ہوتی تھی یہ باتیں. تو بس اس بات میں پھر خیر جی میری اور کمال صاحب کی صلح کرائی اور پھر کام شروع ہو گیا. تو کمال صاحب کہنے لگے یار میں نے ایسا کیا کر دیا تھا. میں نے کہا کمال صاحب آپ کو احساس نہیں ہوتا. میں نے کہا لوگ پبلک کھڑی ہوئی ہے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کوئی آواز کسے کوئی جملہ کسے اچھا نہیں لگتا. تو خیر ہنسنے لگے, کہنے لگے یار میں تو ایسے کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے آپ یہاں کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہنستے ہیں کھیلتے ہیں ہم. بلکہ کمال صاحب بہت ہی جسے کہنا چاہیے ششپا مذاق اور اتنا سلجھے ہوئے انسان, لیکن بس کسی وقت ہو جاتا ہے. تو یہ مہندی والے ہاتھ آپ کی پہلی اور آخری پنجابی فلم, تو یہ کیسے اچانک ہو گیا؟ یہ دراصل مجھے سید سلیمان جو ہیں وہ جب کراچی آئے مجھے سائن کرنے کے لیے, تو میں نے الیاس اللہ ان کی مغفرت ہے, الیاس رشیدی صاحب نے کہا کہ بھائی لاہور سے بہت بڑا ڈائریکٹر آیا ہے,
اچھا میری گڈ لک یہ تھی کہ میں ابھی چراغ تارا میں کام کر رہی تھی تو وحید مراد اپنی فلم کے لیے انہوں نے مجھے سائن کر لیا، اور ستار شیخانی ہوتے تھے، انہوں نے دل نے تجھے مان لیا کے لیے سائن کر لیا. تو میری گڈ لک یہ تھی، اور سب بڑے بڑے ہیرو، یعنی جب سے دیکھا ہے تمہیں میں درپن بھائی تھے، اور دل نے تجھے مان لیا میں کمال صاحب تھے، اور اس طرح. تو جب یہ آئے اپنے سید سلیمان تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے لاہور نہیں جانا، میں نے لاہور کام کرنا. میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اور تھوڑا سا ذہن میں یہ تھا کہ پنجاب میں جو ہے، پنجاب میں شاید غنڈہ گردی زیادہ ہے. تو بس ایسے ہی وہم دل میں، تو میں نے کہا نہیں، ہم نے بس کراچی میں پہلے تو فلمیں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اور ابھی میری فلم ریلیز بھی نہیں ہوئی تھی کوئی. اتنی جلدی میرے پہ، وہ جس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت، کہ ایک سے ایک ٹاپ جو پروڈیوسر تھے، پروڈکشنز تھیں، اور وہ ساری مجھے وہ سائن کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ تو الیاس صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو سلیمان ہیں یہ بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت اچھے یہ بڑے ان کی ہٹ فلم بنی ہوئی تھی، کون سی گلفام کی پتہ نہیں کیا نام تھا. میں نے کہا جو بھی ہو. تو خیر الیاس صاحب نے کہا یہ چانس نہیں آپ کو چھوڑنا چاہیے، اتنی زبردست پروڈیوسر، اتنا بڑا پروڈیوسر، اتنا بڑا ڈائریکٹر، اور کاسٹ، اور یہ وہ فلم باجی کے لیے یہ تھا کہ فلم کی ہیروئن یہ میں تھی، کہانی میں سب نیت بھابھی تھی. تو میں نے اسے ذرا جیسے آدمی کسی کو بھگانا چاہتا ہے نا، تو اس زمانے میں ہیروئن یہ 12,000 12,000 لیتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں تو 15,000 لوں گی. میں نے کہا شاید تو انہوں نے کہا کہ اتنے تو ٹاپ کی جو ہیروئن، میں نے کہا مجھے نہیں کرنا. اس سمجھ میں کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے، ہر چیز وہ میں سیٹ پہ میرے کوئی فالتو بات نہ کرے. میں اگر سیٹ پہ کسی نے گالی نکالی تو میں اسی وقت سیٹ چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور مجھ سے کوئی مذاق یا کوئی فالتو بات نہ کرے. اس نے کہا جی وہ سلو مسکرا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنا. خیر بارہا ایئرپورٹ بھی مجھے سلو ہی لینے آئے، ظاہر ہے میں نہیں جانتی تھی، اور تو کسی کو جانتے نہیں تھے. تو بخیر جی وہ ہوٹل میں چلے گئے. تو پھر وہ سیٹ پہ میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی، شارٹ دیا اور اپنی کتاب لے کے بیٹھ گئی الگ سے. تو سب کہتے تھے بڑی مغرور ہے، اس کو اپنے حسن پہ بہت ناز ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے بس گھبراہٹ ہوتی، کوشش کرتی تھی میں کسی سے بات ہی نہ کر. ہاں تو اسی طرح وہ شوٹنگ کے دوران وہ کیمرہ مین نے ایسے جیسے ہوتا ہے وہ کہہ دیا آئیں جی سونے ہو. تو میں تو بگڑ گئی. میں نے کہا یہ کیا کہا ہے انہوں نے مجھے، پنجابی مجھے آتی نہیں تھی. میں نے کہا یہ کیا کہا ہے انہوں نے مجھے، اور کیوں کہا ہے. تو وہ کہیں جی نہیں کچھ نہیں، یہ تو سب سنوں کا نہیں نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں کچھ تو کہا ہے. اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ جو کیمرہ مین بہت بڑا کیمرہ مین تھا، ان کو اپنی پروڈکشن تھی، بہت بڑے پروڈیوسر، وہ اس بیچارے کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. اب تو خیر میرا بھائی اس نے بہن بنایا ہوا ہے، اتنا شریف آدمی تھا، لیکن وہ مجھے لفظ کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا تو لیکن یہ بندہ ہے. اور میں کہ دیکھیں جی مجھ سے کوئی خیر انہوں نے سمجھایا کہ ایسا یہ تو جیسے کہتے ہیں نا خوبصورت. میں نے کہا نہیں مجھے یہ بھی نہیں کہلوانا. تو خیر پنجابی کے لفظ وہ ضد پھر ہمارے تعلقات اتنے ہو گئے، بہت دوستی ہو گئی. دن رات پھر ہم ساتھ بیٹھنا، شوٹنگ جو ہو رہی تو رات کے 4 بجے تک شوٹنگ ہو رہی ہے. تو اس پہ سب نے شرطیں لگا لی کہ یہ پنجابی فلم نہیں کرے گی.
تو سلو نے کہا کہ شرط رہی کرے. اب سلو نے کہا میری میں نے شرط لگا لی ہے, میں ہار جاؤں گا یہ وہ. میں نے کہا کہ مجھے تو پنجابی آتی نہیں ہے. کوئی نہیں سکھا لیں گے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا میری بڑی بےزتی ہو جائے گی. میں نے کہا بابا مجھے نہیں آتی پنجابی, میں نہیں, اور میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی. ہاں خیر بہرحال وہ حفیظ اللہ حسن اس فلم کے پروڈیوسر تھے. خیر جی پنجابی بولی, ہاں کیسا لگا ہوگا پنجابی؟ تو بڑی مشکلوں سے وہ عجیب عجیب آوازیں نکلوا کے وہ مجھے سکھاتے تھے کہ ایسے بولیں ایسے بولیں. ہاں مگر پھر بھی ظاہر ہے میرے بس کا کام نہیں تھا. وہ کپڑے پہنوں تو مجھے عجیب سا لگے کہ یہ کیا کپڑے. خیر بہرحال کر لی میں نے وہ, بس وہ سلو کی وجہ سے جو ہے, اور وہ حفیظ اللہ حسن کی. تو کبھی ایسا فلمی کوئی کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش آئی کسی بھی فلم میں؟ ہاں جیسے انسان اور آدمی کے لیے وہ چیلنج ہو گیا. ظاہر ہے میں وسعت 18 سال کی ہوگی, ہاں ینگ ٹو اولڈ. اس پہ اپنے علی نے کہا شباب صاحب سے کہ نہیں آپ زیب کو نہ لیں, زیب یہ کو سوٹ نہیں کرتا یہ رول, یہ نہیں کر سکے گی. تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا اس کو سوٹ ہی نہیں کرے گا, سارا سر سفید اور وہ لائنیں آنکھوں کے سب. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا. تو خیر انہوں نے میرا خیال ہے نیئر بھابھی کے پاس گئے, تو نیئر بھابھی نے کہا کہ آپ درپن صاحب کو لے لیں. تو شباب صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو سوال ہی نہیں, کیونکہ یہ رول ہی محمد علی صاحب کا ہے. تو آ گئے. اس کے بعد پھر میٹنگ بیٹھ گئی. پھر میں نے کہا آپ سبیہ بھابھی کو لے لیں. سبیہ بھابھی انہوں نے بھی شاید ایسے ہی کچھ کہا کہ سنتوش بھائی کو. تو شہباز صاحب واپس آئے, آ کے کہنے گے بس بھابھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ آپ نے ہی کرنا ہے. خیر وہ جگدیش آنند اس فلم کے ڈسٹریبیوٹر تھے. تو میں نے جگدیش بھائی نے کا فون آیا, اس نے کہا پرجائی اے فلم بس ہوں تسی کرنی ہے. میں نے کہا دیکھیں جگدیش بھائی بات یہ ہے کہ یہ فلم اگر ہٹ ہو گئی تو وہ کریڈٹ آپ لوگوں کا, اور فیل ہو گئی تو سارا میرے پہ آ جائے گا. تو خیر وہ بہت بڑے دل کے انسان تھے. بہت جگدیش بھائی جو تھے بہت ہی وہ تھے. انہیں کہا ایسی 10 فلمیں آپ کے اوپر سے قربان کر کے پھینک دے, نہیں چلے گی تو نہ چلے. آپ نے کہا کہ زیبا بھابھی کا رول جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں نے پسند کیا. ہاں تو بس وہ آدمی پھر جیسے پھول میرے گلشن کا تھا, وہ بھی بڑی مشکل تھی کہ بچہ ہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اچھا جو بچہ رول کر رہا تھا وہ میری نند کا بیٹا تھا, چھوٹا سا. تو اور بھی ہمیں عجیب لگے. خیر وہ بھی بڑا مشکل. تو اس طرح ارمان وہ اپنی جگہ رول اتنا مشکل تھا, اور لیکن یہ کہ بہرحال. تو کوئی کردار کرنے کی خواہش رہی آپ کی اتنی فنی کریئر میں کہ میں کوئی رول کروں؟ ایک ہوتا ہے نا. گڈو سچ پوچھو نا تو جو فلمیں ریلیز ہو گئی ہیں, اور وہ 10 سال کے بعد خیال ہوتا تھا کہ اگر اب یہ فلم میں کروں تو اس سے 100 گنا زیادہ بہتر میں رکھوں. تو یہ خواہش انسان کو وہ کرتا ہے کہ نہیں یہ میں نیچرلی میچورٹی جیسے, یہ تو ہمارے ملک میں ہے کہ جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے وہ اس کو گھسے پٹے سائڈ رول یہ وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ادروائز ہالی ووڈ یا آپ دیکھیں وہ وہاں 60 سال 65 سال 70 سال کا آرٹسٹ جو ہے وہ ہیرو ہوتا ہے. آپ اینتھونی کوئن کو دیکھ لیں کہ اس نے کیا رول کیے ہیں, یادگار زندگی کے رول. یا گریگری پیک, یہ کوئی, یا صوفیا لورین, یہ جو میل فیمیل جو بھی آرٹسٹ. تو
مطلب یہ کہ ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے کہ یہاں وہ جیسے جیسے آرٹسٹ میچور ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ خیر میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، شکر الحمدللہ، میں نے تو اپنے عروج پہ اپنے وقت چھوڑ دیا، لیکن عموماً ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ مجھ سے بعد میں بھی لوگ میرے پیچھے میں کہتی ہوں میں کروں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آ جائیں جی اور وہ سارا وائنر گا کے اور وہ ایک چودران بن کے چیخنا شروع کر دے تو وہ تو اللہ معاف کرے، ویسے بھی ہاں، اور دوسری ہاں آپ، میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی اپنی بات نہیں کری، اگر کوئی میری ایج کے آرٹسٹ کام کر رہی ہے یا مجھ سے بڑی یا چھوٹی تو اس کے حساب سے رول لکھیے، اس کو وہ ایک ہیروئن رومانٹک ہوتی ہے، ایک سبجیکٹ ہیروئن ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے تو ایک سوچ لیا ہے کہ جو بڑی ایج کی جو بس اس کو وائٹنر لگا دو اور اس کو ماں بنا دو یا جو کچھ، تو یہ ہمارے یہاں کی سوچ ہے، باہر نہیں۔ ابھی انڈیا میں فلم بنی باغبان، کیا خوبصورت فلم تھی، تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ایسے، کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اچھا، ایک فلم تھی تیری صورت میری آنکھیں، اس میں آنسو چھپا کے اپنے ہم گیت گا رہے، ڈانس اتنا مشکل اتنا تیز، آپ نے کیسے کیا اس میں؟ بس وہ بھی ہو ہی گیا، کچھ چیزیں جیسے یہ پنجابی فلم ہوگی وہ بھی ڈانس ہو ہی گیا، مجھے آتا تو نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑی بہت ریہرسل کرتی تھی تو ہاں، تو جو بھی تھے وہ بس چھوٹے چھوٹے شارٹ لے کے انہوں نے ہمیں سلیمان نے مینیج کر لیا۔ دادن کتنی فلموں میں کام کیا؟ ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، 200 سے اوپر ہی ہے، تو لیکن یہ کہ باقی تو یہ میں نے بتایا 75 سے اوپر تو میری اور محمد علی صاحب کی فلمیں ہیں جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ شادی کے بعد آپ دونوں نے پھر ایک ساتھ پہلی کون سی فلم میں کام کیا؟ شادی سے پہلے یا بعد؟ آپ لوگوں کی شادی کے بعد پہلی فلم آپ دونوں نے کون سی کی؟ ایک طرح سے وہ تم ملے پیار ملا ہی ہوئی، اس دوران تو شادی ہوئی نا، تو وہی فلم تھی، وہ شروع ہوئی تھی تو شادی ہو۔ شادی وقت کیسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ پہلے بھی شادی سے پہلے کی تو ہر بات ہوتی نا، کتنے لوگوں کے سامنے کام کرنا، پھر بس وہ پھر انسان جو پروفیشن ہوتا ہے پھر عادی ہو جاتا ہے نا ان باتوں کا۔ فنکاروں کے ساتھ آپ کام کرتے تھے، کبھی اعتراض تو کوئی نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا، لیکن میں نے خود ہی چھوڑ دیا تھا کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں دوسروں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بڑا مشکل تھا گڈو۔ دراصل بات یہ کہ آؤٹ ڈور جانا ہے تو ان کی شوٹنگ ہے، اگر نہ بھی ہو تو وہ میرے ساتھ ایسے جائیں اچھا نہیں لگتا، میں اگر ان کے ساتھ چلی جاؤں تو کوئی بات نہیں، تو وہ لوگ اس بات کو کوئی برا نہیں سمجھیں گے، کچھ نہیں، ظاہر ہمارا اپنا خرچہ ہوتا تھا، ہمارا اپنا ساتھ، لیکن ویسا ورثہ اگر میری شوٹنگ ہے اور وہ ساتھ جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ بیوی کی رکھوالی کے لیے تو میں نے سوچ، اور پھر اگر الگ الگ ہے تو پھر شادی کا مصرف کیا کہ وہ الگ رہیں میں الگ رہوں، وہ تو پھر کہ جی 10 دن مشکل سے ساتھ رہے تو سال بھر ادھر ادھر ہم الگ، تو میں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو، تو ان کو تو خیر کرنا ہی تھا، تو میں نے کہا میں سب نے کہا کہ جب آپ چھوڑ رہی ہیں دوسرے ہیروز کے ساتھ تو آپ محمد علی صاحب کو بھی کہیں وہ بھی چھوڑے، میں نے کہا نہیں، میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، وہ ہمارا کاروبار یہی ہے، تو میں نے کہا نہیں، وہ کرتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ علی بھائی کو آپ کس ایکٹریس کے ساتھ ان کا پیر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے علاوہ؟ شبنم کے ساتھ، رانی کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھا لگتا، اچھا میرا مطلب وہ ایک تھوڑا تال میل ہوتا ہے نا، وہ ان کے ساتھ ان کا بنتا تھا، باقی تو سب شمی مارا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔
اچھا اب یہ بتائیے کہ فلم میں یہ لازم ہوتا ہے چاہے ایکٹریس کو ڈانس آئے نہ آئے لیکن تھوڑا بہت ان کو بتانا ضرور پڑتا تھا، تو اس سلسلے میں کبھی آپ نے کسی ڈانس ڈائریکٹر سے کوئی مطلب الف بے سیکھی یا کوئی ایسی ضرورت پیش آئی؟ دراصل کوئی پلاننگ کر کے تو میں آئی نہیں تھی، بس اچانک وہ پلاننگ کرتی تو پھر میں ڈانس بھی سیکھتی، پھر میں، لیکن یہ کہ اور میرے رول عموماً ڈانس والے ہوتے نہیں، چند ایک فلموں میں وہ ایک آدھ وہ ٹہنی پکڑ کے ادھر سے ادھر گھوم گیا، میرا کوئی ڈانس والا ایسا رول ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہو بھی تو ڈانس ڈائریکٹر مینیج کر لیتے تھے، میرا تو زیادہ تر ڈرامیٹک، رونا دھونا رومانٹک اس طرح کا ہوتا تھا، تو مجھے اتنی وہ پرابلم نہیں ہے۔ علی صاحب کا آپ نے کیسا پایا؟ گڈو کیا بتاؤں، سب جانتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ میں آپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ساری دنیا جانتی ہے وہ کیسے تھے، وہ اس قدر فرشتہ صفت انسان تھے، اور شکل و صورت تو تھی ہی ان کی ماشاءاللہ سے، اتنا حسین آدمی جو ہے وہ کروڑوں میں کوئی ایک، تو اور ہر خوبی تھی ان میں، ہوتا ہے نا کہ آدمی ڈھونڈے، کوئی برائی ڈھونڈے، اگر کوئی چھوٹی موٹی خامی ہو تو وہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھی، وہ کسی کے لیے نہیں کہ وہ میرے لیے ہو یا آپ کے لیے ہو، اس کی نہیں، باقی تو یہ کہ وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو اسے روک دیتے تھے کہ نہیں بری بات ہے، کیوں کسی کی بات کرنی پیچھے سے، تو جیسے مہمان کوئی کسی کی بات کر رہے ہیں تو انہیں بھی روک دیتے تھے کہ نہیں تو انہوں نے کہا جو نہیں ہے اس کی بات کیا کرنی، تو میں نے بعض اوقات کہنا کہ آپ اس طرح سے کہتے نہیں، یہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرنی ہے تو ان کے منہ پہ کریں گے آپ پیٹ پیچھے، اور ہم کیوں گواہ بنے اس بات کی، ہمیں ضرورت نہیں، اور ہمارے گھر میں بیٹھ کے کسی کی برائی نہیں، اس طبیعت کے ہوتے۔ یہ بتائیں زیبا باجی کہ آپ کو پہلا تحفہ کیا دیا تھا علی بھائی نے؟ جی مجھے انہوں نے ڈائمنڈ رنگ دی تھی سب سے پہلے، اور اس کے بعد تو سبھی کچھ مجھے دے دیا تھا، وہ تو بیچارے کبھی انہوں نے یہ کیا ہی نہیں کہ کبھی جو کمانا جو لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دینا، کبھی پوچھا بھی نہیں پلٹ کے کہ کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی۔ تو کس ملک میں مطلب کہاں کہاں گھومنے کا آپ ان کے ساتھ اتفاق ہوا آپ کا؟ ہاں میرا خیال ہے چند کنٹریز کو چھوڑ کے پوری دنیا ہی ان کے ساتھ میں پھر گئی ہوں، اور یہ کہ ہم سال میں 2 مہینے جو سردی کے ذرا ایسے ہوتے تھے ذرا شوٹنگوں کا، گرمی میں تو اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ آؤٹ ڈور شوٹنگوں پہ جانا ہوتا تھا، سردی میں تھوڑا یہ ہوتا تھا کہ آؤٹ ڈور کم ہوتی تھی، پھر ہم وہ ٹائم نکال لیتے تھے، پھر ہم ہر سال چلے جاتے تھے تو وہ ریسٹ بھی مل جاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، حج بھی ہم لوگوں نے دونوں نے 69-70 میں ہم نے حج کیا، اور عمرے تو ہم نے ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے 50-60 عمرے کی ہوں گے، اللہ کا فضل۔ ابھی ڈیتھ سے 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے ابھی عمرہ کر کے وہ آئے تھے۔ آپ علی بھائی سے کوئی نوک جھوک ہوئی کسی بات پہ، کوئی اختلاف کوئی لڑائی تھی؟ وہ بہت ہوتی تھی لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے، اگر کبھی کوئی بات بری لگی تو خاموش ہو جاتی تھی، بند کمرے میں بیٹھ کے، کبھی نوکروں کے سامنے بچوں کے سامنے بھی بیٹھ کے پھر ہم تو منانے میں پہل آپ کرتے ہیں یا وہ کرتے؟ بھائی جس کا قصور ہے وہ منا لے، اس میں کوئی وہ نوکر مالک والی بھی تو ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے نوکر کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اسے کہ نہیں بھائی سوری میں نے غلط سمجھا، انسان میں اور میاں بیوی تو ایسی، اور اگر چلیے کسی وقت وہ نہ بھی مان رہے تو میں منا لوں، اس میں میرے لیے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ انا کا مسئلہ نہیں تھا،
میں تو ان کی یہ ہوتی وہ اصل میں سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہوتی تھی وہ ناراض ہو کے کھانا چھوڑ دیتے تھے اور وہ پھر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. ایک تو کھاتے بہت تھوڑا تھا, پھر وہ کھانا نہ کھائے تو میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا. پھر میں منا لیتی تھی, میں یہ اچھا بابا آپ کی نہیں میری غلطی تھی, چلیے آپ کھانا کھائیے. ہاں اور کیا, تو بجائے اس کے کہ وہ میں اڑی رہوں تو وہ کھانا 2 دن نہیں کھائیں گے. تو اچھا یہ بتائیے, علی زیب پروڈکشن کا جو پہلی فلم تھی آگ, تو یہ آپ لوگوں کو بنانے کا خیال کس طرح آیا؟ یہ تو دراصل سید سلیمان جو تھے وہ ایک دن آئے تو وہ پریشان سے تھے, تو ہم دونوں میاں بیوی ان کے ساتھ اور فلمیں بھی کر رہے ہوتے تھے. تو علی سید سلیمان کو بہت پیار کرتے تھے, بالکل وہ کہتے تھے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو وہ آ کے بڑا اداس چہرہ اترا ہوا اور اداس. تو محمد علی صاحب نے پوچھا سلو کیا بات ہے, کیوں اس طرح ہوئے؟ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں بھیا, وہ یہ تو کہے نا کہ بھئی بھائیوں نے جو فلم پہلے سلو کو سائن کیا تھا وہ انہوں نے حسن طارق کو لے لیا, تو نیچرلی اس کو تکلیف تو ہوئی اس بات کی. تو علی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں بھیا وہ ایسے کچھ نہیں, بس وہ سن تو ہم چکے ہی تھے کیا ہوا ہے. تو علی نے کہا کہ سلو اپنی فلم شروع کرو. سلو حیران کہ میرے پاس تو پیسے نہیں. اس نے کہا کہ زیب اور میں پروڈیوس کریں گے, تم فلم شروع کرو. تو نیت کا پھر اللہ دیتا ہے نا. تو پہلی فلم تھی محمد علی صاحب کی کامیڈی اور رومانٹک فلم, تو ہماری شادی کے بعد, تو اس کو وہ آگ, تو سب لوگ کہتے تھے لو جی اب محمد علی صاحب جو ہیں وہ رومانٹک رول کریں گے. یہ ایکشن کرتے تھے اور تلوار بازی اور یہ وہ. خیر وہ اللہ کا کرنا, ان کی نیت کا وہ تھا کہ وہ سپر ہٹ فلم گئی. اور تو بقول آپ کے یہ گھر ہاں اس کے کمائی تو یعنی کچھ حصہ اس کا آدھا کہہ لیں تو یہ اس کا, ہاں. اور پھر اس کے بعد ہم نے جیسے جانتے ہم نے ایکچوئل پروڈکشن سلیمان کے لیے شروع کی تھی. 2 فلمیں کی نا؟ 2. پھر ماشاءاللہ سلیمان کے پاس فلمیں تھی, اتنی تھی کہ پھر ہم نے بس پھر ہم نے کہا کہ بہت ہو گئی, بس ٹھیک ہے. اب وہ بلکہ ہمیں اس طرح سوٹ نہیں کرتی تھی کہ ہم اپنی فلم کے لیے جو ڈیٹی تھی وہ ہمیں جو دوسرے پروڈیوسر کو دیتے تھے اس سے دگنی تگنی دینی پڑتی تھی. تو وہ ایک طرح سے ہمیں نقصان تھا. ٹھیک ہے فلم ہٹ ہو گئی وہ تو بہت ہے, لیکن ورکنگ اس سائڈ سے دیکھیں تو اللہ. ایک یہ ہے کہ یہ جو جو آپ نے علی زیب فاؤنڈیشن, اس کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ نہیں یہ جی میرے دل میں نہیں, یہ محمد علی صاحب کے دل میں خیال یہ آیا. اور انہوں نے کیونکہ فاطمیت کے ساتھ منسلک تھے, بہت سارے اداروں کے ساتھ منسلک تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا کیوں نہیں, کچھ شاید انہیں وہاں کوئی بات ٹھیک نہیں لگی ہوگی, تو پھر انہوں نے یہ اپنا ادارہ شروع کیا. پھر 4 جگہ بچوں کا تھیلیسیمیا, ہوموفیلیا اور لیکومیا, یہ سب اس میں جو ہے وہ اب تو خیر چھوٹے موٹی جو تکلیفیں ہیں ان کے علاج بھی فری ہوتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ, کسی کو کوئی نمونیا ہے, کسی کو کوئی بخار ہے, سب سے پہلے تو یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ جو آئے سب سے پہلے اس کا بلڈ ٹیسٹ کر کے اس کو بتائیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے, چھوٹی پرابلم ہے بڑی پرابلم ہے جو بھی ہے, تو چل رہے ہیں اللہ کا شکر. بس دوسری بات زیبا جی, اگر آپ کو کوئی ایسی بہت ہی عمدہ پلے میں کوئی اچھا ہدایت کار ڈائریکٹر آپ کو سائن کرنا چاہے کام کے لیے, تو کیا آپ کرنا پسند کریں گی؟ پہلی چیز تو میں ٹی وی پہ کرتی نہیں ہوں, لیکن میں کوئی ایسی وہ بھی نہیں, کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری سبجیکٹ ہو
جو کہ میرا اندر سے دل کہے کہ بھئی یہ واہ کیا بات ہے یہ کرنا, اور ٹیم ایسی ہو, ڈائریکٹر جو میری جنہیں میں ہوں تو شاید سوچ لوں, ادروائز کوئی. جو میڈیا ہے ہاں بالکل بالکل بالکل, فلم تو ختم ہو گئی. اچھا ابھی زیبا جی جو ایک وہ دور تھا فلم انڈسٹری کا, ایک آج کا دور ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بدقسمتی ہے, اور کیا کہوں گی, ہمارے زمانے میں تو آسمان پہ تھا کہ آج جو بھی ملتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, ملک کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, بڑے بڑے وہ فلمیں دیکھتے تھے, اور وہ آج جب کہتے ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری فلمیں وہ لوگ اتنے شوق سے دیکھتے تھے, اور یہ سارا تو. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے وہ انڈیا کو کاپی کرنے کے چکر میں نا ہم اپنا جو اصل کام ہے اس کو جو بھی بھول گئے, نقل کے چکر میں ہاں. سے بھی گئے. اور دوسرا چیز یہ کہ پنجابی فلمیں دیکھیں, صرف پنجابی فلمیں پنجاب میں چلتی, جو ہماری نیشنل لینگویج ہے اسی میں فلمیں, اچھی فلمیں بنائیں تو چاروں صوبوں میں چلے. تو وہ پھر بےہودگی اتنی ہوتی گئی, اور وہ قتل و غارت لوگ, اس سے پہلا کام یہ ہوا کہ عورتوں کو جانا بند کر دیا, کوئی بھی نہیں, بچوں نے جانا بند کر دیا. تو آپ نے جو 75% آڈینس تو ایسے ہی نکال دی, 25% رہ گئے لوگ. وہ کب تک ایک ہی چیز دیکھتے رہے کہ وہ آپ دھڑ دھڑ گولیاں مار رہے ہیں اور ہائے ہائے شور مچا رہے ہیں. وہ پھر خود ہی انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دی. تو کیا آپ یہ کہیں گی کہ کب فلم انڈسٹری کا سنہرا دور دوبارہ واپس آئے گا؟ اللہ کرے جی, ضرور آئے, کیوں نہ آئے, اگر یہ کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کافی مشکل, ٹائم لگے گا, لیکن شاید آ جائے. اچھا کچھ بات ہو جائے تھوڑی, آپ نے بھارت میں بھی ایک فلم کلرک میں کام کیا, کچھ تھوڑی بہت اس کی بات ہو جائے. ویسے گڈو وہ بات کرنے لائق نہیں ہے, اتنا اچھا کام کیا تھا ہم نے, جو دیکھا تھا اتنا اچھا کہ کاش وہ اس شخص نے کاٹا نہ ہوتا. تو پاکستان والے کہتے کہ ہمارے آڑ, خیر وہاں ساری دنیا جو فلم کی دنیا تھی وہ کہتی تھی اتنا خوبصورت کپل, اتنی خوبصورت ہیروئن, اتنا خوبصورت ہیرو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہر شخص تعریفیں کرتا تھا, پتہ نہیں اس بندے کو کیا ہوا, مجھے تو آج تک یہ اب تو خیر بات چیت بھی ہوتی ہے. محمد علی صاحب کی ڈیتھ پہ میری افسوس کے لیے بات چیت ہوتی, لیکن میں نے بس کچھ نہیں کہا. لیکن اس کو سزا مل گئی. وہ یہ کہ اس کلرک کے بعد وہ دوبارہ زندگی میں فلم نہیں بنا سکا, اسی لیے کیونکہ ناانصاف, میں شاید وہ میری دل سے نکلی ہوئی ایک بھی کہہ لیں بد دعا تھی. میں نے اس طرح بد دعا نہیں دی, میرا دل دکھا. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے ہمارے ساتھ. اینڈ پہ جب میں نے نہیں وہ آپ آئے, میرے پاس لیٹر رکھا ہوا ہے کہ آپ فوراً آئے, ہم سین وہ کرتے ہیں, گانے کرتے. میں نے کہا نئے کرنے کی تو بات کی بات ہے, وہ پہلا کہاں گیا, کدھر چلے گا جو ہم نے کیا تھا وہی ڈالیں, کیوں نہیں ہم وہ کریں. وہ شاید وہ کیونکہ ہم دونوں اس میں اتنے شکل و صورت قد و قامت ہر لحاظ سے چھائے ہوئے تھے, تو وہ شاید ان سے برداشت نہیں ہو سکا. تو اس کو میں ایک بیڈ پیچ کہوں گی, تب تجربہ ہی تھا وہ. تو بعد میں وہ بڑی معافی کر, میں کہ چھوڑیں اب جو ہو گیا. دیکھیے کوئی ناقابل فراموش واقعہ. بس جی محمد علی صاحب کا جانا ہی میرے لیے سب سے بڑا ناقابل فراموش حادثہ ہے. اس سے بڑا اللہ نہ مجھے کوئی دکھائے, ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ نہ دکھائے. اللہ میاں بچوں کو سلامت رکھے, بس بچوں کا کوئی دکھ نہ دکھائے. اس سے بڑا دکھ میرے لیے اور کوئی نہیں, اور کوئی واقعہ نہیں. تو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے فلم دیکھنے والوں کو, فلم بینوں کو, جو آپ کو چاہتے ہیں, علی زیب کو؟ میں تو ان سب کی بس بے حد مشکور ہوں, بے حد شکر گزار ہوں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ
جس طرح سے محمد علی صاحب کو انہوں نے رخصت کیا ہے وہ مجھے بھی اسی طرح رخصت کریں. اللہ میاں آپ کو صحت زندگی دے, آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. اب دیکھیں نا, جانا تو سبھی نے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علی صاحب نے ایک بھرپور دور دیکھا, عزت, رسپیکٹ, اتنی محبت اور اتنی دعاؤں کے سائے میں گئے. یہ بھی ورنہ کتنے گمنام ہو کے چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا. آج بھی لوگ ان کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں. آج بھی ملتان سے الطاف صاحب ہیں, ان کا فون آیا, وہ ان کی باقاعدہ ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں. کہ کتنے پتہ نہیں 60 کے 70 قرآن پاک ختم ہوئے ہیں, اور کتنے ہزار کلمہ شریف ختم ہوئے ہیں, کتنے ہزار بہت چیزیں بتا رہے تھے. تو یہ میں سب کی, ان کی نہیں, جو بھی ان کے لیے جو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے, میں اس کی بھی شکر گزار ہوں. اور جتنا لوگوں نے محمد علی صاحب کی جانے کے بعد میرا خیال کیا ہے, اور جس طرح سے پیار کیا ہے, جس طرح سے عزت کی ہے, جس طرح سے مجھے احترام دیا ہے, میں بے حد مشکور ہوں. بہت شکریہ زیبا صاحبہ, آپ نے مجھے اتنی محبت دی, اتنا پیار دیا. اللہ میاں آپ کو خوش رکھے, زندگی دے, آپ خوشیاں دیکھیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی.